نمبر 43 وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد من يدخل الجنہ، اللہ رب العزت کے ازلی علم میں ہے کہ کون کون جنت میں جائے گا، ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہے۔ وعدد من يدخل النار جملۃ واحدہ، اور اللہ رب العزت کے ازلی اور ہمیشہ سے علم میں ہے کہ کون جہنم میں جائے گا۔ فلا یزاد فی ذلک العدد ولا ينقص من، جو عدد اللہ کے علم میں ہے نہ اس سے کمی ہوگی اور نہ اس سے اضافہ ہوگا۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم ناقص نہیں۔ اب دیکھو یہاں بھی آ رہا ہے وقد علم اللہ تعالی، اللہ کے علم میں ہے۔ میں نے بات سمجھائی تھی، تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کون عمل جنت کرے گا اور کون جنت میں جائے گا، تو لکھ دیا۔ اللہ کے علم میں ہے کون اختیار سے عمل جہنم کرے گا اور جہنم میں جائے گا، تو لکھ دیا، اللہ کے علم میں ہے۔ 44 وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، اسی طرح جو افعال ہیں لوگوں کے، انہوں نے جو افعال کرنے ہیں آئندہ اللہ کے علم میں ازل سے ہے، پہلے سے خدا کے علم میں۔ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور جس شخص کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اس کے لیے اسباب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو جہنم والے ہوتے ہیں، اور جس کے یہاں لکھا گیا کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اس کے لیے اسباب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے جنت والوں، جنت لکھا گیا ہے تو اسباب وہی ہوں گے جو جنت والے ہیں۔ والآمال بالخواتیم، اور اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ والسعید من سعد بقضاء اللہ تعالی، اور نیک بخت وہ ہے جو اللہ رب العزت کی تقدیر کے مطابق نیک بخت لکھا جا چکا ہے۔ والشقی من شقی بقضاء اللہ تعالی، اور بدبخت وہی ہے جو اللہ رب العزت کی تقدیر کے مطابق بدبخت لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بختوں میں شامل فرمائے، اللہ بدبختی سے محفوظ رکھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگ اعمال جنت کرتے ہیں، موت کا وقت قریب آتا ہے، عمل جہنم کرتے ہیں اور جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ زندگی بھر اعمال جہنم کرتے ہیں، موت کا وقت قریب آتا ہے، عمل جنت کرتے ہیں اور جنت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ حدیث پاک ذہن میں ہو تو پھر آدمی کبھی بھی اپنے نیک اعمال پر اتراتا اور اکڑتا نہیں ہے، اور کبھی بھی کسی دوسرے آدمی کے برے اعمال پر اسے نفرت نہیں کرتا۔ ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت میں عمل جہنم کر بیٹھوں اور موت کے وقت اس آدمی سے عمل جنت ہو جائے، تو میں اعمال جنت کرتا کرتا بھی جہنم میں چلا جاؤں اور یہ اعمال جہنم کرتا کرتا بھی جنت میں چلا جائے۔ آدمی اعمال کرے ضرور نیک، لیکن نیک اعمال پر آدمی فخر، گمنڈ، عجب یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت۔ 45 وَأَسْرُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، اصل جو تقدیر کا علم ہے وہ ایک مخفی چیز ہے، اللہ رب العزت نے مخلوق سے اس کو چھپا کے رکھا ہے، نہ اس کا علم کسی مقرب اور فرشتے کو ہے اور نہ اس کا علم کسی پیغمبر اور رسول کو ہے۔ جتنا اللہ بتا دیتے ہیں اتنا پتہ چل جاتا ہے، ویسے تمام علوم تقدیر کے اللہ نے اپنے پاس مخفی رکھے ہیں، اس کا علم کسی کو دیا نہیں ہے۔ وَالتَّعَمُّقُ، یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ علم تقدیر کے اللہ نبی کو دے دیں یا تقدیر کا علم اللہ کسی ولی کو دے دیں تو پھر امتحانات کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس یہ علم ہے کہ کل جو ہم فلاں جگہ پر جہاد کریں گے، ہماری تعداد کم ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ فتح ہماری ہے، اس کے علم میں ہے جتنا ہم نے ہے، اس کے علم میں ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہونا، تو آپ خود اندازہ فرماؤ پھر امتحانات تو ختم ہو جائیں گے نا۔ امتحان تو تب ہی ہوتا ہے جب بندے کے سامنے دونوں پہلو ہوں اور بندہ پھر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنی پونجی لا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک حاضل اصابت فلن توبد ابدا، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت کو آج ہلاک کر دیا گیا تو آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ غلبہ حال میں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا،
آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری اس مٹھی بھر جماعت کو اللہ تو مدد فرما، اے اللہ تو فتح عطا فرما دے۔ اگر سارا ہی پتہ ہے، پہلے سب باتیں معلوم ہیں، ہاں جب آئے ہیں آپ پوری تیاری کے ساتھ آئے، یہ نہیں پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جب آگے ہیں، جب کھڑے ہو گئے ہیں، صحابہ میدان کے لیے سج دھج کے آگے ہیں، جتنی قوت ہے اس کو میدان میں کھڑا کر دیا ہے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، پھر اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ فتح بھی ہوگی، فرشتے بھی آئیں گے، یہ جگہ بھی ہے، یہ جگہ فلاں مارا جائے گا، یا فلاں مارا جائے گا، یا فلاں مارا جائے گا۔ میں یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں نہ کہ حضور کو تو خبر مل گئی تھی، پھر امتحان کیسے؟ جب مدینہ سے چلے ہیں تو یہ خبریں نہیں ہیں، قربانی کے لیے پہنچ گئے ہیں تب ہے، جب میدان سج گیا ہے نا، اب حضور پر وہی تو آگے، لیکن صحابہ کو تو اب بھی نہیں پتا نا، وہ تو اسی جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آج شاید ہمیں شہادت کی نعمت مل جائے گی۔ بالتعمق والنظر فی ذلک ذریعۃ الخذلان، اور تقدیر کے معاملات میں غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، اس سے آدمی رسوا ہو جاتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ وسلم الحرمان، آدمی محروم ہو جاتا ہے، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، محروم ہونے کا زینہ ہے، آدمی شریعت سے محروم ہوتا ہے۔ ودرجۃ الطغیان، اور آدمی سرکش ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے یہ۔ فالحذر کل الحذر من ذالک نظرا و فکرا و وسوسۃ، بچو بچو بچو، کل الحذر، خوب بچو، اس سے مکمل اور کامل بچنا چاہیے، غور و فکر کرنے سے بھی، اور خیال، سوچ و بچار، وسوسے سے بچنا چاہیے۔ فإن اللہ تعالی طوى علم القدر عن انامہ، اللہ رب العزت نے تقدیر کا علم لپیٹ دیا ہے، لوگوں کو دکھایا نہیں۔ ونہاہم عن مرامہ، اور پھر منع کیا ہے کہ اس کے اندر غور و فکر نہ کیا کرو، تقدیر کو چھوڑ دو۔ کما قال تعالی فی کتابی لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کچھ اللہ کریں گے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، تم اعمال کی فکر کرو۔ فمن سأل لما فعل، اور جو یہ کہ اللہ نے کام کیوں کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، اللہ فرمانے لا یسأل، اور یہ کہتے ہیں کیوں کیا ہے، اللہ فرماتے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور یہ پوچھتا پھر رہے۔ فقد رد حکم کتاب اللہ، اس نے اللہ کے کتاب قرآن کریم کی بات کو نہیں مانا۔ فمن رد حکم کتاب اللہ تعالی کان من الکافرین، اور جو اللہ کی کتاب کے حکم کو نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر جس آدمی کا ایمان کامل ہو، تقدیر پر ایمان کامل ہو، اس کو 4 فوائد کم از کم ضرور مل جاتے ہیں۔ نمبر 1، مصیبت اگر آ جائے تو اس پہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت میرے مقدر میں تھی، اس کے آ کر رہنا تھا، لہٰذا رونے، جزا فضا کرنے اور گھبرانے اور گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مقدر تھا، یہ مجھے ملا ہے۔ نمبر 1، مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تقدیر پر اعتقاد ہو، آدمی اسباب اختیار کرتا ہے لیکن جائز اسباب اختیار کرتا ہے، ناجائز اسباب اختیار نہیں کرتا۔ اس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ میں جتنی محنت بھی کروں، جتنے اسباب بھی اختیار کروں، ہونا تو وہی ہے جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو میں ناجائز اسباب اختیار کیوں کروں، مجھے جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ تو وہ اسباب جائز اختیار کرتا ہے اور ناجائز اسباب اختیار نہیں کرتا۔ نمبر 3، جس شخص کا تقدیر پر اعتقاد پختہ ہو، ایسا شخص کبھی تکبر نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے اگر عزت ملی ہے میرے مقدر میں تھی، اللہ نے دے دی ہے، مال مقدر میں تھا، اللہ نے دے دی ہے، اگر نہیں مقدر میں ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنے حسن، اپنی کسی بھی خوبی پر تکبر نہیں کرتا۔ تقدیر کی وجہ سے، تکبر والی لعنت سے آدمی بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اسباب جمع تو کرتا ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا کہ چونکہ میرے پاس اسباب جمع ہیں لہذا یہ کام ضرور ہو جائے گا، اور فلاں کے پاس نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذمے اسباب کو جمع کرنا تھا، میں نے کر دیا ہے، اب اگر اللہ نے میرے لیے کام مقدر ہوگا اللہ کی طرف سے تو کام ہو جائے گا۔ تو اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے اور توکل والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے۔
ہاں جتنے اسباب ہوتے ہیں وہ جمع ضرور کر لیتے ہیں۔ تقدیر پر اعتقاد اور ایمان پختہ ہو تو کم از کم یہ 4 فوائد انسان کو ضرور ملتے ہیں۔ نمبر 46، فہذا جملۃ ما یحتاج الیہ من هو منور قلبہ من اولیاء اللہ تعالی۔ یہ جو پیچھے ہم نے تقدیر کے بارے میں باتیں بتائی ہیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ لوگ جن کا دل، وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں اور جن کا دل نور ایمان سے منور ہے، وہ ان تمام باتوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ما یحتاج الیہ، جن مسائل کا بھی ذکر ہوا ہے، اولیاء ان تمام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسائل بیان ہونے چاہیے۔ جن کا دل نور ایمان سے منور ہے ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ مسائل ہونے چاہیے۔ وہی درجۃ الراسخین فی العلم، اور یہ مقام ان لوگوں کا ہے کہ جو علم میں بہت پختہ ہیں، یعنی جو علوم میں پختہ ہیں وہ تقدیر کے معاملات پہ بحث نہیں کرتے، اور جو علوم میں کچے ہیں وہ تقدیر کے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں کتنے تعجب کی بات ہے، یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ تقدیر پر بحث کرنے والے کے بارے میں ذہن رکھتے ہیں بڑا صاحب علم ہے چونکہ تقدیر پہ بات کر رہا ہے، بہت صاحب علم ہے، اس کا بہت مطالعہ ہے، تقدیر پہ بات کر رہا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو تقدیر پر بحث نہ کرے یہ بہت بڑا عالم ہونے کی دلیل ہے کہ تقدیر کے مسائل کو چھیڑتا نہیں ہے، عقیدہ یہ ہے، اور جو چھیڑتا ہے بڑا اس کو سمجھتے ہیں۔ تو تقدیر کے معاملات کو زیادہ نہ چھیڑیں، بس مسائل، عقائد، اعمال پر بات کریں۔ لأن العلم علمان، علم کی 2 قسمیں ہیں، علم فی الخلق موجود، ایک علم وہ ہے جو اللہ نے بندوں کو بتایا ہے، وعلم فی الخلق مفقود، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ نے بندوں کو نہیں بتایا تقدیر کا۔ فانکار العلم الموجود کفر، جو علم خدا نے دیا اس کا انکار کر دیں تو یہ کفر ہے۔ وادعاء العلم المفقود کفر، اور غیب کا علم جو اللہ نے نہیں دیا اس کا دعویٰ کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ بلا یثبت الایمان الا بقبول العلم الموجود وترک طلب العلم المفقود، اور ایمان وہی معتبر ہوتا ہے کہ جس میں علم موجود جو اللہ نے بتایا اس کا اقرار کر لیا جائے، اور جو اللہ نے نہیں بتایا اس کا دعویٰ نہ کیا جائے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور ہمارے ہاں جو آدمی غیب کی باتوں کے دعویٰ کرے اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کفر ہے۔ یہ کون سی عجیب بات، یہ کون سی بڑی بات ہے، کفر ہے۔